جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب خبریں ہیں آج میرے پاس۔ عظما کاردار، آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا ہوگا، عظما کاردار برہنہ ہو گئی۔ یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ ایک اور اچھی خبر نہیں ہے، وہ شانگلہ میں خودکش حملہ ہوا ہے بشام کے ایریا میں، اور ہمارے دوست، ہمارے بھائی، چائنیز بھائی، 5 چائنیز بھائی ہمارے جو ہیں ان کو وہاں قتل کیا گیا ہے خودکش حملہ میں، اور ایک پاکستانی بھی اس حملے میں مارا گیا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ بشرا بی بی کہہ رہی ہے کہ انہیں شہد وچ زہر کھا لیا ہے، انہوں نے مر جانا ہے۔ یہ کیا سٹوری ہے، یہ بھی آپ کو بتانی ہے۔ اور عمران خان بشرا بی بی کو کس بات سے ہاتھ پھڑ پھڑ کے روک دے رہا ہے، یہ بھی اہم ترین خبر ہے۔ مراد سعید کو طالبان لے گئے، بڑی ڈینجرس سٹوری ہے یہ بھی۔ مطلب آج چنگیاں خبراں نہیں، کوئی بھی چنگی خبر ہے نہیں آج۔ اور یہ جو ہے نا معذرت، گلا بالکل پکا ہوا ہے، بند ہے گلا۔ یہ جو ہے نا ایچسونین، وہ آج سڑکوں پہ ہے۔ غلاماں دے بچے، گورے دے غلاماں دے بچے، وہ اس لیے سڑکوں پر ہیں کہ 40 لاکھ روپیہ مائیکل جانسن جو وہاں پرنسپل ہے وہ لیتا تھا، سال دے وچ 100 چھٹیاں کرتا سی، اور ان بچوں سے فیسیں مانگ رہا تھا جو بچے سکول گئے ہی نہیں 2 سال۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی ایچ ایس این پہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بڑا مہنگا سکول ہے، گوریاں دے غلاماں دے بچیاں دا سکول ہے، اور انہیں سانو اگوں بڑے بڑے غلام دیتے جڑے اشرافیہ ہیں ان کے غلام، لیکن ہمارے لیے اشرافیہ ہے بھائی جان، وزیر اعظم بھی بن دے، وزیر خارجہ بھی بن دے، اسپیکر بھی بن دے، اور منسٹرز بھی بن دے، اور چیف جسٹس بھی بن دے اتوں دے پڑھے ہوئے۔ یہ سارا آپ کو پتہ ہے۔ وہ سڑکوں پہ آئے ہیں آج کہ ہائے ہائے ساڈے تھامسن کیوں گورنر نے کی کیتا، اور آہ چیما دے بچے۔ ذرا صرف اتنا سوچیں کہ کلاس 2 کا بچہ اور کلاس 4 کا بچہ وہ کس طرح سے نفسیاتی مریض ہو رہا ہوگا اس سارے دھوم دھڑکے میں جو ایچ ایس این کے حوالے سے ہو رہا ہے، اور پلساں ایچ ایس این دے آلے دوالے۔ یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا ہے ایک طرح کا ایچ ایس این کے لوگوں نے، وہاں کے سٹاف نے، وہاں کے کچھ سٹوڈنٹس کو بھی وہ ساتھ لے کے آئے کہ ہاں جڑے 2 سال نہیں پڑھے آہ چیما دے بچے ان فیساں دو، اور گورنر جو ہے وہ سرنڈر کرے اس کے سامنے، اس آسٹریلین 40 لاکھ تنخواہ لینے والے بندے دے سامنے۔ حالانکہ بورڈ آف گورنر کا سربراہ گورنر پنجاب ہے، لیکن وہ سرنڈر کرے، پیری پی جائے آسٹریلین دے۔ اور انہوں دی جرت کتنا ہوئی ان کاریاں دی کہ انہوں نے ایچ ایس این دے معاملات دے وچ دخل اندازی دیتی۔ یہ سارا یہ مطلب کھپ پڑی ہوئی ہے۔ کوئی 2 سال 2 کلاس 2 کا بچہ جو ہوتا ہے، آپ حساب لگائیں نا، وہ کیا سوچتا ہوگا یار۔ کلاس 4 کا بچہ کیا سوچتا ہوگا کہ میرے ماں پیو دے نال کی ہو رہا ہے، یا ہم جس سکول میں پڑھتے تھے، جس کالج میں پڑھتے تھے، وہاں یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے۔ ساری عمر ان کے نقش نہیں مٹنے دماغ پر جو ہو چکے ہیں اس 1-2 دن کی اس ساری گیم میں۔ خیر، شانگلہ میں خودکش حملہ، دہشت گردی، ہمیں پھر سے وہی بنایا جا رہا ہے جو ہم نہیں اب بن سکتے۔ یہ تحریک طالبان ہو یا کوئی بھی جو ہمارے ملک کو برباد کرنے کی جن کی بھی کوشش ہے، وہ اب کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو تھوڑا بہت دہشت گردی کا ایلیمنٹ یہاں موجود ہے نا، انہیں تو ہوتا ہی جانا ہے، سیدھی بات ہے۔ یہ مطلب کہانی آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ بشرا بی بی اج ہٹ کے صحافیاں دے نال انہیں گلاں کیتیاں، اور وہ ایسی باتیں کر گئی کہ عمران خان نے کہا اوے پیچھے ہو جا، کیوں مروان لگی ہیں۔ یہ بات بازو سے پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچا کہ نام نہ لو۔ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، نہیں ڈرتا، اور کلہ ہی کافی ہے۔
اور وہ ڈر رہا تھا کہ بشرا بی بی کیوں نام لے رہی ہے فوجی آفیسرز کے، اور کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ میرے عمران خان مارنے لگے۔ یہاں ایک نقطہ بڑا کلیئر ہوتا ہے، سیدھی بات ہے کہ خان ڈٹ کے کھڑا یا نہیں کھڑا، اے بشرا بی بی کھڑی جے۔ جو لوگ کہتے تھے نا کہ بشرا بی بی ڈیل کر رہی ہے، بشرا بی بی بک گئی ہے، بشرا بی بی وعدہ معاف گواہ بن رہی ہے، آج کی بشرا بی بی کی جیل میں گفتگو صحافیوں کے ساتھ اس نے ان ساری باتوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، اور ثابت ہوا ہے کہ اے ہیر رانجے دی جوڑی جڑی ہے نا بڑی پکی، سیدھی بات ہے، اور وہ وفادار خاتون ہے، چاہے اس نے خاور مانیکا کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بے وفائی کی ہے، لیکن عمران خان دے نال حجے تک وہ وفا نبھا رہی ہے۔ اس نے اسی گفتگو میں یہ بھی انکشاف کیا کہ جو وہ شہد کھاتی ہے نا، سوری، جو وہ شہد کھاتی ہے، اے رہ نہیں سکتے نا، شہد، دیسی بکرے، دیسی ککڑ، دیسی گھیو، اب موجاں لگیاں ہوئیاں جیلاں دے وچ بھی لگیاں نے موجاں بھائی، سیدھی بات ہے۔ بشرا نے کہا ہے کہ جو وہ شہد کھاتی ہے اس میں کوئی چیز ملائی گئی تھی میری جان لینے کے لیے۔ پہلے تو اس نے کہا تھا نا میرے عمران خان میں مارن لگے، میرے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اب اس نے کہا، دوبارہ اس نے کہا، پھر اس نے کہا کہ انہوں نے میرے شہد وچ کوئی ایسی شے ملائی سی زہر ٹائپ، پر میں کھا گئی ہوں، ہن مرا یا جیواں جو بھی ہو میں کھا گئی ہوں۔ مطلب فرض کر لیں شہد میں کوئی ایسی چیز ہوتی جو مطلب دیکھنے میں جس سے کرات آتی، میں کسی گندی چیز کا نام نہیں لوں گا، پھر بھی بشرا بی بی کھا جاندی۔ اور وہ موکل کدوں کام آنے ہیں پاجی، جڑے آہو آگاہ کردے آ، جڑے راہنمائیاں کردے آ، جڑے غیب دیاں خبراں لے کے آندے آ، جڑے کہندے آ کہ ایس رنگ دا بکرا ہوئے تے اینا گوشت ہوئے تے اتنے ساڑنا ہے تے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ کتنے گئے؟ انہاں کیوں نہ دسیا بی بی بشرا مرشد تیرے شہد میں زہر کھول دیا گیا ہے، شہد میں زہر کھول دیا گیا ہے۔ زندگی چ زہر کھولنے والی گل ہوندی ہے نا، یہ شہد میں زہر کھول دیا گیا ہے اور انہوں نہ کھائے۔ ویسے زہر تے کھلیا ہوا ہے، پورے پاکستان میں گھلا ہوا ہے، ہر طرح سے گھلا ہوا ہے۔ اچھا شوباز چاچو جو ہے نا، اس نے آج ایک بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا جب میں مر جاؤں گا، جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا کہ 16 مہینوں میں میں نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، میں سرخرو ہو گیا۔ پچھلی جڑی 16 مہینے دی حکومت سی چاچو شباز دی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے، ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ٹھیک ہے مہنگائی آئی ان 16 مہینوں میں، ترین فیصلے کرنے پڑے، لیکن اگر یہ پی ڈی ایم کی حکومت نہ بنتی اور تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوتی تے خان تے لے دے گیا سی، سری لنکا تے اتنے ہون ہی آ رہا سی۔ سیدھی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یوتھیاز چڑے ہوئے ہیں جناب شاہد آفریدی کے اوپر پوری طرح، اور بائیکاٹ کر دو، جو فلسطین پر حملہ کیا ہے اس نے، اسرائیل نے فلسطین کو آئے دن مارتا ہے اسرائیل، تو ہم کہتے ہیں کہ یہودیوں کی، ہم نہیں کہتے بھائی، مطلب مجموعی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کی جو یہ کوک ہے، سپرائٹ ہے، فلاں پروڈکٹ ہے، اس کو بند کر دو، اس کا بائیکاٹ کر دو، میکڈونلڈ نہیں جانا، یہ کرتے ہیں نا ہم سب۔ اب شاہد افریدی بھی وہی بن گیا ہے۔ یوتھیاز کہہ رہے ہیں کہ ان دا فلانا ہوٹل دبئی والا، ان دا فلاں ہوٹل پاکستان والا، ان دی بیکری، ان دا فلانا کام اور کاروبار، اور یہ جو اس کی این جی او ہے، فاؤنڈیشن ہے، سارے کا بائیکاٹ کر دو، مطلب کوئی چندہ نہ لوے، کوئی انہوں نے ہٹیاں تے نہ جائے، کوئی ان دے کاروبار تے نہ جائے۔ ظاہر ہے شاہد افریدی جو ہے اس نے بڑا پیسہ کمایا کرکٹ سے، اور اس نے بزنس میں لگایا ہوا ہے وہ پیسہ، لیکن یہ آپ کہتے ہیں کہ تم دھوتی کرتا کیوں تو کرتا شلوار کیوں پایا سی؟ شباز گل نے یہی کیتا سی نا، کیا شاہد افریدی شلوار کرتا پا کے یہ اس طرح سے کوئی کپتان بن جائے گا، خان بن جائے گا، عمران خان کی نقلیں اتار رہا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اس سے ساری یہ گیم چلی ہوئی ہے، اور ٹرولنگ اور بکواسیات اور فضولیات، اور اب کہتے ہیں کہ فلاح اور رفاع کا وہ جو کام کر رہا ہے ان کا بھی ستیہ ناش کر دو، کیونکہ
इन्होंने खुद ही वो एक बनाया कि शौकत खान हमनू क्या है, शाद खान ने कि शौकत खान हम हस्पताल में पैसे ना दो, शाद अफरीदी ने क्या है इंडिया में एनजीओ जिहड़ियां इन्हां नूं कोई पैसा ना दे, झूठो झूठ चितारी, लेकिन एक गेम जारी हो सारी। शर्म आनी चाहिए सानू, साडे मसाइल की है, हमारे असल मसाइल जो हैं उसकी तरफ तवज्जो अपोजिशन की तो है ही नहीं। पीटीआई का काम है फसाद, फितना, और इस काम पे लगे हुए हैं। हमारा नौजवान परेशान है, महंगाई है, गुर्बत है। किस तरह से पार्लियामेंट कुछ ऐसे काम करे, मौजूदा हुकूमत ऐसे काम करे, सियासतदान मिलके बैठे, माहिर इक्तसादियात मिलके बैठे, मुल्क को इन अजाबों से निकाले, कोई नहीं सोचता। थिएटर लग रहे अब रात को भी प्राइम टाइम पे न्यूज चैनल्स पे, और फड़ लो तो मार दो तो कोट दो तो, और ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, यही सब कुछ हो रहा है। और हम देखे जा रहे हैं कोई तरक्की के हवाले से, कोई मुल्क की बुनियादें मजबूत करने के हवाले से कोई नहीं पाजी सोचता, कोई इस पास से आंदा ही नहीं पिया। कब तक नहीं आएंगे? जदों सारी दिल्ली लुटी जाएगी। दिल्ली दूरस्थ है, ये दिल्ली करीब कब आएगी? हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, हम सारे बराबर के शरीक हैं, हम फितना साजियों पे लगे हुए हैं, शरारतबाजियों पे लगे हुए हैं। हमारा मकसद मुल्क और कौम है ही नहीं, हमारा मकसद शायद अब हमारे घर वाले भी नहीं जाएंगे। इस तरह से हम शैतानियत पे उतरे हुए हैं। बात लंबी से लंबी होती जाएगी, यही रुकते हैं। और आपको मैं बात बताता हूं मुराद सईद के हवाले से। ये जो थंबनेल पे आपने देखा है कि तालिबान रह गए, ससिए तेरा लुटिया शहर भंबोर, हाँ ऊंठा वाले टोर जाएंगे, फिर लबदी फिरेंगी हानी है। तालिबान ले गए जैसे बलोच ले गए थे उसको पुनू को, इसी तरह से मुराद सईद को। और ये जो वो इस्लामी टच वाला खान साहब, इस्लामी टच भी दे दो थोड़ा जहा। वो जो डिप्टी स्पीकर थे हमारी कौमी असेंबली के, वो सूरी साहब, कासम सूरी, ये दोनों इनके हवाले से पता लगाया ये मतलब अंडरग्राउंड है ना, गवाचे हुए है ना, ऐसे कह ले। लेकिन ये तालिबान के पास हैं, तालिबान की पनाह में हैं और कहीं बाहर नहीं है किसी मुल्क में मुबैना तौर पर। राजा आतिफ जुल्फकार की ये खबर है, वो कह रहा है कि ये कोयटा में है और कोयटा में तालिबान ने इन्हें संभाला हुआ है, पनाह दी हुई है। वही तालिबान जो पेट्रोल बम बनाते थे जुबान फाड़ के, वही तालिबान जो स्वात से आए थे, वही तालिबान के जिनके साथ बड़ी यारी है अली अमीन गंडापुर की, वही तालिबान जिनका सबसे बड़ा आका जो था असामा बिन लादेन, उसके हवाले से इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था कि अमेरिका ने उसे शहीद कर दिया, शहीद। और तालिबान के साथ दोस्ती पीटीआई की किसी से ढकी चुपी नहीं है, किसी भी तरह से। उनके मेहमान है ये यूसुफ रजा गिलानी दा मुंडा या सलमान तासीर के मुंडे तालिबान ते लै गए सी ना, क्या लियाओ पते, उसने अगवा किया था ना इनको। लेकिन ये मेहमान है, छुपाए हुए हैं, अपनी पनाह में रखे हुए हैं। तालिबान ने मुराद सईद और कासिम सूरी को कि तेरी वाल कोई नहीं देख सकता, लो कर लो गल, तुम कितने तालिबान मारोगे हैं, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। कित्थे कित्थे नहीं तालिबान साडे मुल्क च। जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब सच्चे, हमारे यहां जो दहशत गर्दों का एलिमेंट है ना, इन्होंने साफ किया बगैर गड्डी अगे नहीं टुरनी। SIFC में जो सरमायादार आएंगे ना, वो भी सोचेंगे कि इनके घर में तालिबान है, इनको पूरा कुचलना है, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। सीधी बात है, मैं तो सच्ची बात करने की का कायल हूं। आखिरी खबर की तरफ आ जाते हैं कि बरहना किरदार, बरहना उस्मा कारदार का किरदार बरहना हो गया है। उस्मा कारदार वही है जिसने पिंकी पीरनी के बुशरा बीबी के हवाले से सबसे पहले बातें की। पहले तो वैसे वो जड़ी कंदील बलोच सी उन्हें दसिया सी ना कि खान साहब आजकल एक पीरनी को जाते आ
وہ پیرنی جو ہے اس کے پاس موکلات ہیں، جنات ہیں، اور وہ مرنے والی. پھر عثما کاردار کی یہ بڑی متحرک تھی پی ٹی آئی میں، پھر اس کی آڈیو لیک ہوئی، پھر ان کر دیتا گیا تحریک انصاف سے، پھر یہ مسلم لیگ نون میں آ گئی، پھر یہ خاتون جو ہے ایم پی اے بھی بن گئی، پھر اس نے جپھی ڈالنے کی کوشش کی مریم نواز کو اسمبلی کیفیٹیریا میں، وہاں حلوہ پوریاں کھانے تے مریم نے کیا بی بی پیچھے رہے، تیرے ہاتھ صاف نہیں گئے. یہ وہی عثما کاردار. وہ کہتی ہے کہ میں 21 مارچ کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں گئی ہوں، پھر نہان چلے گئی میں ماڈل ٹاؤن کلب سوئمنگ پول. ٹھیک ہے، مرد ہو عورت ہو، جہاں انہیں تحفظ ہے وہاں وہ تیراکی کر سکتے ہیں، بات لے سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں جہاں انہیں تحفظ حاصل ہو. تو وہ کہہ رہی کہ میرے پاس مہنگی جیولری سی جڑی میں اپنے ہینڈ بیگ چ پائی، ہینڈ بیگ میں لاکر چ رکھیا، لیکن جدو نہا کے ہٹی تے آئی میں لاکر کھولیا، اپنا پرس ویکھیا تے اندر جیولری میری ہے ہی نہیں سی، کڈ لئی. چورنیاں ہیں، سٹاف اتوں کا چور ہے. ان چورنیوں کو پکڑوایا عثما کاردار نے، ان کو بڑھانا کر کے. تشدد تو ان پہ ہوا ہے بیچاری لڑکیوں پہ، خواتین، 4 خواتین جو سٹاف کی خواتین تھی کلب کی، وہ نجی کلب جو بھی ہے، ماڈل ٹاؤن کلب ہے یا جو بھی ہے، اسی بھائی اسی کہڑے کلب بن جانے. سیدھی بات ہے، ہمارا ایک کلب ہے لاہور پریس کلب، وہاں آنا ہوا تو موسٹ ویلکم، جو مرضی جتنے مرضی دوست آ جائیں. ہاں عثما کاردار کہتی ہے، خود کہتی ہے، اس کا ویڈیو بیان ہے، کہتی ہے کہ کڑیاں جڑیاں سٹاف دیاں بیبیاں سی نا، انہاں دی میں تلاشی کروائی، اور تانوں پتہ ہے تلاشی تے پھر ٹپیکل سٹائل نال ہی ہوندی ہے نا. اور میں نے تلاشی کروائی ریسیپشنسٹ جو تھی نا خاتون کلب کی، اس سے کروائی، پولیس نے نہیں کی تھی. لیکن یہ بھی ویڈیوز ہے، یہ بھی خبریں ہیں کہ ان خواتین کے اوپر تشدد ہوا، ان کو مرد پولیس اہلکار پکڑ کر تھانے لے گئے، بند کر دیا. انہوں کو جیولری تو نہیں نکلی جی کہ سی میرے پیروں تھلے زمین نکل گئی، میری 5 لاکھ کی جیولری سی. 5 لاکھ کے سامنے ان 4 خواتین کی عزت کو دیکھیں اور پھر سوچیں کہ عثما کاردار کس قدر برہنہ ہوئی. صرف 5 لاکھ کی جیولری، جب اسے اٹھا کے اس جیولری کو آپ لے کے جائیں گے نا کسی سنیارے دے کول، انہیں وہ 3 لاکھ کی بنا لینی، 2.5 لاکھ کی بنا لینی. ہم نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی چوری نہیں ہوئی ہوگی یا وہ کہیں رکھ کے بھول گئی ہوگی، لیکن جو ان خواتین کے مطلب پھر ان پہ الزام یہ بھی لگاتی کہ فلاں ممبر نے کہا تھا میرا 35,000 بھی نہ کٹیا لاکر دے وچوں، پھر کسی نے کہا میرا 10,000 بھی نکالا تھا. جب ان خواتین کے پاس سے کسی طرح کی کوئی برآمدگی نہیں ہوئی تو عثما کاردار کو کیا حق پہنچتا تھا کہ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کو وہ رسوا کرواتی ہے اور ان کے کپڑے اترواتی ہے اور ان کی تلاشیاں، فزیکل ریسرچ ہو رہی ہے. کتنے پھنس گئے؟ یہ کون سی اشرافیہ ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو آپ کو سروس دیتا ہے بندہ، اسے آپ پہلی بات مبینہ طور پر چور ڈکلیئر کرتے ہیں، پھر اس کی تصحیح کرتے ہیں. برہنہ کون ہوا؟ آج کا کویسچن یہی ہے. عثما کاردار برہنہ ہوئی، نہاندیا نہیں، میں اس نے پول دے وچ نہاندیا دی گل نہیں کر رہا، کردار کے حساب سے برہنہ عثما کاردار ہوئی اپنے کردار کی وجہ سے، یا وہ خواتین 4 خواتین جن کو پریکٹیکلی، جن کو فزیکلی برہنہ کیا گیا؟ یہی سوال ہے آج آپ کے سامنے. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن دبا لیں، جسے میں کہتا ہوں تلی مار لو تلی ٹرن کر کے. اور جناب آپ کی لائکنگ بڑی گھٹ ہوندی بھاجی، اور آپ کے کامنٹس میرے لیے وہی روح افزا. جامع شیری، اللہ حافظ.